نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے روبرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کی مختصر سی جھلک پیش کرنے کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں. دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے صحیح باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیز ساتھیو، معزز سامعین کرام، تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کی، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ مراد. ایک عالم نے کیا خوب کہا کہ عمر پیغمبر اسلام کے لیے عطائے خداوندی تھے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اسلام، حکماء اسلام اور مستشرقین نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نشاور کیے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق و امین کہا جاتا تھا، اور نبوت کے اعلان کے بعد نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا. اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سرعام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد اس وقت 39 تھی. ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی. مانگی بھی تو عجب شے مانگی. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے. اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے. لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے. اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغے برحق دیے جا رہے تھے، یعنی ننگی تلوار دیے جا رہے تھے. راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. نعوذ باللہ. اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکے والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں. بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم اور بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو. انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہنوں بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. جلال میں نکلا ہوا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے. یہاں سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے. باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی. اندر سے پوچھا گیا کون؟ عمر. نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے. عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو. بہنوں نے کہا کہ عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے. تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے.
بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر، بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچا رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین اما ابن ہشام و اما عمر بن الخطاب، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں اللہم ایید الاسلام بابی الحکم بن ہشام و بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ اسی طرح کی ایک روایت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عمر بن الخطاب أو أبا جهل بن هشام قال اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك، یعنی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور دستے دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہیں اسد اللہ و رسولہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرے تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وأید لہ ایمانا، یا اللہ اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن جناب علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی دائرہ زندگی کا آغاز ہوا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسلم اتانی جبرائیل فقال استبشر اہل السماء باسلام عمر، یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا، فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟
چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دو صفوں میں تقسیم کیا، ایک صف کے آگے اسد اللہ و رسولہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ چل رہے تھے، اور دوسری صف کے آگے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا خداوندی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی حمزہ رضی اللہ عنہ پر اور عمر رضی اللہ عنہ پر تو بڑے غمگین ہوئے، لیکن کس میں جرأت تھی کہ کوئی بولتا؟ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق فرق الله به بین الحق والباطل۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر رضی اللہ عنہ کے قلب و لسان پر جاری کر دیا، اور وہ فاروق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الكعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر، اللہ کی قسم ہم کعبے کے پاس کھلے بندوں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، اور ہم کھلے بندوں اسلام کی دعوت دینے لگے، اور ہم حلقہ بنا کر بیت اللہ میں بیٹھتے تھے، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور اب ہم پر اگر کوئی زیادتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ لیتے تھے۔ کچھ اسی قسم کے تاثرات فقیہ امت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح تھی، اور عمر کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان رفیہ میں چند فرامین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پہ آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور صحیح بخاری میں روایت یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حالت خواب میں دودھ پیا یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا، اور اس کی سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے۔ پھر میں نے وہ دودھ عمر کو دے دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت اپنی صحیح میں درج کی ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نیند میں تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص سینے تک اور کسی کی اس سے نیچے تک، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا، انہوں نے ایسی لمبی اور کھلی قمیص پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین۔ اسی طرح بڑی ہی مشہور و معروف حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی منصب نبوت سے سرفراز کیے جاتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول مکرم معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امم اور امتیں گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے،
اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں لفظ محدث کی تشریح میں صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ المحدث الملهم وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى ومن يجرى الصواب على لسانه بغير قصد، یعنی محدث وہ ہے جس کی طرف اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے، ملأ اعلیٰ سے اس کے دل میں القاء کیا جائے اور بغیر کسی ارادہ اور قصد کے جس کی زبان پر حق جاری کر دیا جائے، یعنی اس کی زبان سے حق بات ہی نکلے۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفیع اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عمرے کی اجازت طلب کی تو نبی مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی، اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ سلسلہ حدیث سے آخر حدیث پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، ساتھ میں ابو بکر، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ احد کا پہاڑ لرزنے لگا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پر مارتے ہوئے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور موت آئے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں آئے۔ آخری زمانے حیات یعنی آخری زندگی میں آپ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ کے شکم مبارک میں 3 چونچے مارے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والے کو اپنے درے سے جگاتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے، اس کے بعد نماز شروع فرماتے اور نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے۔ اس روز بھی آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، نماز ویسے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لولو فیروز جو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئی مسجد کے محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے شکن مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر سے لگائے۔ آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر بجائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ ابو لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار کے حائل تھی، اس سے نکل جانا آسان نہ تھا۔ اس نے اور صحابیوں کو بھی زخم کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی جن میں سے 7 جہاں بر نہ ہو سکے، اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لولو پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ بالآخر آپ کی دعائے شہادت کو تعالیٰ شانہ نے قبول فرمایا اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو 27 ذوالحجہ بروز 4 شنبہ بدھ زخمی کیا گیا اور یکم محرم بروز 1 شنبہ اتوار آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خاص روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو اور پوری امت کی جانب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔